اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكر لي ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بطن فیض القرآن میں اور قرآن سمجھے کی دعوت پر آن لائن سماعت کرنے والے احباب ملت کو مسجد بیت الرشید میں حاضر رہ کر اس عظیم مجلس میں شرکت فرمانے والے برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و نہایت محبت کے ساتھ یک زبانوں اختیار ہو کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والصلاۃ کی بارگاہ بے کس پناہ میں گھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ جمعہ گزشتہ میں آپ کے روبرو قرآن کریم کی
آیات کی روشنی میں یہ باتیں پیش کی گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نبی امی فرمایا، اور یہ بھی نبی کی تعریف و توصیف میں اللہ نے فرمایا کہ توریت و انجیل میں ان کا آپ ذکر پائیں گے، وہ رسول، اور جو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائیں گے، گندی چیزیں ان پہ حرام کریں گے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتاریں گے۔ یہ سب ہمارے رسول کا رتبہ اور ان کی شان و عظمت بیان فرمایا اللہ نے۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے نبی، ہمارے نبی کو اللہ نے مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اے نبی، تم فرماؤ، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی کو ہے۔ یہ بھی نبی کی زبان پید ترجمان سے اللہ نے نبی پاک کا تعارف کروایا، اور رب نے فرما دیا کہ آپ اپنی قوم میں عام لوگوں سے اعلان فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور یا ایھا الناس کے ذریعے نبی نے فرمایا، یعنی کوئی گروپ، کوئی قبیلہ، کوئی ملک، کوئی اسٹیٹ کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہمارے لیے، بلکہ رب نے نبی سے فرمایا، کہہ دو یا ایھا الناس، اے لوگو، خواہ وہ کہیں کا کوئی رہنے والا ہو، عرب کی دھرتی کا ہو، دنیا کے کسی ملک کا، کسی اسٹیٹ کا، کسی ضلع کا، کسی گاؤں کا، کسی قریہ کا، کوئی بھی ہو، سب کے لیے نبی نے فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ کون سے خدا کا رسول ہوں؟ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور جس خدا نے مجھے بھیجا ہے وہ خدا کون ہے؟ ایسی قدرتوں کا مالک ہے وہ خدا، ایسی عظمتوں کا مالک ہے وہ خدا، ایسی شرافتوں کا مالک ہے وہ خدا کہ قرآن کہتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، بادشاہت اسی کو حاصل ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس طرح سے اپنا تعارف کرا دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی کو ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جلائے اور مارے۔ مارنا اور جلانا یہ دو چیزیں ایسی ہیں، حالانکہ اس دنیا میں ظالمین جابر لوگ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں جب چاہوں مار ڈالوں اور جسے چاہوں اس کی جان بخشی کر دوں۔ یہ ان کا تصور اور یہ ان کا خیال محض فاسد ہے۔ کسی کو دنیا میں نہ کسی کو کوئی مار سکتا ہے
اور نہ کسی کو کوئی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قبضہ خدا بندی میں ہیں، اللہ کے زیر قدرت ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے مارتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے ملک میں جو پچھلے کئی مہینوں سے جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے اور جس کی وجہ سے پورے قوم، پورے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، تباہی کے دہانے پر ہیں، بربادی کی کگار پر ہیں اور اموات بھی بکثرت ہو رہی ہیں۔ خبروں کے تحت 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک اس وبا سے متاثر ہو کر فوت ہو چکے، اور ابھی ان دنوں اس 10 دن کے اندر جو خبریں موصول ہوئی ہیں بنگلور سے اور یہ آپ کے بمبئی سے، بکثرت اموات، ہر روز 30-32، کسی دن 50، ایک دن میں اتنی کثرت سے موت جب ہونے لگے تو یقیناً ہراسمنٹ اور خوف اور دہشت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ بنگلور کے لوگ کافی دہشت زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں، بمبئی کے لوگ خوف زدہ ہیں، ہمارے بنارس میں بھی اموات بکثرت سننے میں آ رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں ان لوگوں کو میں یہ پیغام دوں گا قرآن کی روشنی میں کہ اللہ کے ہی زیر قدرت انسان کی زندگی اور موت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جلائے اور مارے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جبھی دنیا سے سب کوئی جاتا ہے۔ جتنی اموات بکثرت ہو رہی ہیں، لوگ سن سن کے دہشت میں آ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اور اپنے سے بیمار پڑ جا رہے ہیں۔ ابھی رات میں بنگلور سے فون آیا کہ اتنے لوگ کثرت سے بیمار ہو رہے، خوف زدہ ہو رہے، نیند اچاٹ ہو گئی۔ یہ حقیقت اور یہ صحیح ہے کہ پریشانیاں بے پناہ ہیں، انسان بھکمری کی کگار پہ ہے، معاشی اور اقتصادی حالات ابتر ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو ہمارے بنارس سے جا کر بنگلور اور دیگر شہروں میں بسے ہیں، ان کی حالت تو مزید دیگر گوں اس طرح ہے کہ وہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور کرایہ ان پر ہر مہینے نافذ ہوتا ہے۔ لمبے لمبے کرائے 20,000، 25,000، 50,000 کا کرایہ مہینے میں دینا پڑ رہا، اور ان دنوں جبکہ 5 مہینے سے کم و بیش روزی بند، آمدنی بند، کام بند، کاروبار بند، پیسے کو آدمی محتاج ہے۔ جس کے پاس ایڈوانس فنڈ جمع ہے ضمانت کے طور پر، وہ پیسے ان کے کٹ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور وہ دن جب کہ وہ پیسے ان کے ختم ہو جائیں گے تو مکان مالک گھر سے باہر کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں تو واقعی بڑی ہی تشویشناک ہیں اور بڑی پریشانیوں کی ہیں۔ سن کر دل مغموم ہو جاتا ہے، آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں۔ بکثرت اموات کی خبر سن کر خبریں آتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ان سارے اپنے احباب ملت سے، شہر بنارس کے رہنے والوں میں جو لوگ بنگلور و بمبئی وغیرہ میں جا کر آباد ہیں، دہلی کے علاقوں میں، دیگر اور اسٹیٹ میں آباد ہیں، ان سب کو آن لائن اس تفسیر قرآن کے موقع پر ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، آپ غم و فکر سے دور رہیں، کسی کی موت کی خبر سن کر خود مایوس نہ ہوں، اس کے غم میں برابر کے شریک ضرور ہوں، لیکن یہ ایمان کامل رکھنا چاہیے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بغل کا پڑوسی آج فوت ہو گیا تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ بھی کل فوت ہو جائیں۔ لوگ ایسا سوچ سوچ کر بیمار پڑ جا رہے ہیں، بخار آ رہا اور پھر انہیں کچھ تکلیفیں ہو رہی، رات میں بخار آیا، صبح موت ہو گئی۔ اس طرح کے حادثات تو یقیناً باعث تشویش ہیں اور لائق فکر ہیں، سن کر صدمات ہوتے ہیں۔ ان کے گھر والے جن کی اموات ہو چکی، ان کے پسماندگان، ان کے لوگ، ان کے گھر والے، سب کا ہم لوگ بھی سب کے شریک غم ہیں۔ اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان سارے فوت شدہ مسلمین کو اللہ
راحت کی منزل نصیب فرمائے، آخرت میں ان کے رتبوں کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو، ان کے یتیم بچوں کو، ان کی بیوہ، ان کی فیملی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے غموں کو ہلکا فرمائے۔ پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ آس پاس کی موت کی خبروں کو سن کر مایوس ہوں گے، اپنے ذہن و دماغ پہ بوجھ لیں گے تو آپ خود ڈپریشن کے مریض ہوتے جائیں گے، آپ کا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتوں کو ہلکا کیجیے، ذہن کو ہلکا کیجیے۔ پریشانیاں آئی ہیں، ٹلیں گی ضرور، اللہ سے دعا کیا جائے۔ محض ایک ہی راستہ ہے مصیبت سے نجات پانے کے لیے، رب کی بارگاہ میں دعا کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، نمازوں کی پابندی کی ضرورت ہے، رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے بندوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم کا کرم ہوگا، ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یہ دن جو آج یہ مصیبت کے، یہ پریشانی کے دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ بہت دن نہیں رہیں گے۔ میرے خدا کا کرم ہوگا، بزرگوں کی مدد ہوگی، اولیاء کی اعانت ہوگی، رب کی طرف سے غیبی مدد آئے گی، ہم سب کو نجات ملے گی۔ تو تمام احباب سے گزارش یہی ہے، خواہ ہمارے بنارس کے لوگ ہوں یا ہندوستان کے کسی کونے کے ہماری احباب ہوں، متعلقین ہوں، ان سب سے گزارش ہے کہ یہ موقع، یہ وقت، یہ حالات، یہ دور ایسا نہیں کہ آپ مایوس ہوں، بلکہ حوصلوں کو بلند رکھنے کا دور ہے۔ حالات سے، حوادث، حوصلہ شکن حوادث سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمتوں کو بلند رکھنے کی ضرورت ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان شریف کی برکت تھی کہ رمضان شریف کے مہینے میں بھی لاک ڈاؤن تھا اور یہ وائرس اپنی جگہ اپنا اثر پھیلائے ہوئے تھا، پھر بھی لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں بوجھ کم ہو گیا تھا، لوگ تھوڑا خوشحالی کے ماحول میں تھے۔ یہ رمضان شریف کی برکت، لیکن رمضان شریف کے گزرنے کے بعد پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوا، اور اس 10 دنوں میں جو خبریں آئی ہیں وہ بہت ہی تشویشناک اور غموں کو بڑھا دینے والی، الجھنوں میں مبتلا کر دینے والی، پریشانیوں سے دوچار کر دینے والی خبریں ہیں جو احباب و متعلقین کی اموات کے سلسلے میں ہیں۔ ہماری طرف سے بھی غفلت ہو رہی ہے۔ جب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہوا، اذانوں کے لیے پیغام دیا گیا تھا، محلہ محلہ، گھر گھر اذانیں ہوتی تھیں۔ رمضان شریف تک کم و بیش یہ سلسلہ چلا، اور عید کے بعد سے پھر غفلت ہو گئی، اذانوں کا سلسلہ بند ہو گیا، دعا خوانی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ ماحول خوشگوار ہو گیا، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اذانوں کا سلسلہ جاری کیا جائے، مسجدوں میں ضرور 2-5 وقتہ ہوتی ہی ہے، اپنے اپنے گھروں میں اذان دیجیے، مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کیجیے، صدقات کیجیے۔ بنگلور کے لوگوں کو میں نے بذریعہ فون صدقے کی باتیں بتائیں کہ ایسے ماحول میں جبکہ کثرت سے اموات ہو رہی ہے، بزرگوں کا معمول رہا کہ بقرہ پورے ایریے میں گھمایا جائے، اور پھر اس کے داہنے کان میں سورہ بقرہ شریف اور اس کے بائیں کان میں وہ دعا ہے پڑھ کر اس کو چوراہے پہ کہیں ذبح کر کے اور پھر اس کا گوشت پکا کر گھر گھر تقسیم کیا جائے، تو اس سے وبائیں ٹلیں گی، مصیبتیں ہلکی ہوں گی۔ تو اس طرح کی ضرورت ہے۔ سیدنا حضور قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں بھی ایسی وبا پھیلی تھی، طاعون کا مرض پھیلا تھا، اور ایک ایک محلے سے ایک ایک دنوں میں 8-8 10-10 موتیں ہونے لگیں۔ تو آپ نے یہی تلقین فرمائی اور ایریے میں بکرے کو گھموایا، اس کا صدقہ کرایا، وبا ٹلی۔ جب جب ایسا موقع آیا تو اس طرح کا بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ میں نے بنگلور کے لوگوں نے جو اس ہفتے میں کثرت سے فون آئے، غم و الم کے پہاڑ ٹوٹے لوگوں پر، ان لوگوں کو سمجھایا، تسلی دیا، اور ان سے یہی کہا کہ آپ لوگ بزرگوں کے طریقے پر عمل کریں۔ لہذا
اور جن علاقوں میں بھی اس آن لائن کے ذریعے میری بات پہنچ رہی ہے، جب اپنے علاقے اور اپنے محلوں میں اس طرح کی مصیبت اور پریشانیوں کا انبار اور پہاڑ دیکھیں تو وہ بکرے کو گھمائیں، صدقہ کریں، دعا کریں، اللہ سے استغفار کریں، اذانوں کا سلسلہ جاری کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ رب ہمارا پروردگار ہے، مایوس نہ ہوں، دوسروں کی موت دے کر اپنے دل و دماغ پر اس کو غالب نہ کریں، سوچ میں نہ پڑیں، ورنہ خود آپ مریض ہو جائیں گے۔ حوصلوں کو بلند رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے گا۔ ان سارے پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعائیں کریں، اپنی مصیبت سے نجات اور استگاری کی اللہ سے دعا کریں۔ یہ ضمناً بات آ گئی تھی اس طور پہ کہ یحیی و یمیت، اللہ نے فرمایا کہ وہی جلائے اور وہی مارے، یہ اللہ کی قدرت کے تئیں ہے، اور جب اللہ فیصلہ کر ہی لے گا تو کس کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی ہے۔ اب ایسی اموات جو بکثرت ہو رہی ہیں تو اس میں تو یہی ہے کہ اللہ کا منشا ہے، اس کی مرضی ہے، ورنہ کسی کی سازش سے کوئی نہیں مرتا، کسی کی چاہت سے کوئی نہیں مرتا۔ موت اور زندگی اللہ کے زیر قدرت ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو رہا، موت ہو رہی، سمجھ لیا جائے کہ یہ آزمائش ہے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا بلکہ پہلے کی تاریخیں ایسی ملتی ہیں جن میں بعض کا ذکر تو انہی دنوں آپ نے اس تفسیر کے بیان میں سنا ہے کہ ایک ایک وقت میں ہزار اور کئی ہزار لوگوں پر عذاب آ گیا، اور سب کے سب پوری ایک ہی رات میں ختم ہو گئے۔ تو ایسے حالات پیدا ہو چکے بھی ہیں اور ابھی موجود ہیں، بس نجات کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کو ہمیں اور آپ کو راضی کرنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کون سا رسول؟ وہی رسول جنہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور وہ رسول اس خدا کا جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان ہے، اور زمین و آسمان کی جس کو بادشاہت حاصل ہے، اور جو جلانے اور مارنے پر قادر ہے۔ پس اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر، کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی الذی یؤمن، جو لوگ اللہ اور اس کے باتوں پر ایمان لاتے ہیں، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ، یعنی ہدایت کی راہ، سربلندی کی راہ، کامیابی کی راہ، ترقی کی راہ، فلاح و بہبود کی راہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ شریعت کی اطاعت میں ہے، نبی کے طریقے پر ہے، نبی کی پیروی میں ہے، انہی کے راستے کو ہدایت کی راہ بتایا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایسی سخت مصیبت کے ماحول میں طریقہ مصطفیٰ کی جستجو کرنی ہے اور ہدایت کی راہ کو اختیار کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ سے رحمت کے امیدوار ہو سکیں۔ اور رب نے ارشاد فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے، گروہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ یہ ذکر ہے
کہ آپ نے اس کو تفصیلی طور پر سورہ بقرہ میں سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بنی اسرائیل پر 10 نعمتوں کا خصوصی ذکر فرمایا ہے، اسی 10 نعمتوں میں اس بات کا بھی ذکر آیا ہے جو کئی بار آپ نے ضمناً سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 برس تک ایک جنگل بیابان میں پھرتی رہی، اور جب انہیں دھوپ لگتی، دھوپ سے پریشان ہوتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہم سورج کی گرمی اور تپش سے جھلس رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ ان پہ کر دیا، اور جب انہیں شدت کی پیاس لگی، پانی دستیاب نہ رہا، پیاس کی شدت سے پریشان ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا ہمارے واسطے پانی کا انتظام کرائیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے اس پتھر پہ ڈنڈا مارو، اپنے عصا کو مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اس پتھر پہ ڈنڈا مارا، یہ تفصیل آپ سن چکے ہیں یا اجمالاً اس کا بیان پھر سے آیا ہے، تو 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اسی کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قبیلے موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ 12 گروپ تھے، ان کے 12 گروہ تھے، 12 گروہ میں اللہ نے ہی تقسیم کیا۔ اور رب فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو۔ کب؟ کس وقت؟ جب انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا کہ اس پتھر پہ لاٹھی مارو۔ اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب اس سے اس کی قوم نے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، تو اللہ نے وہی بھیجی کیا کہ ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، پتھر پہ عصا مارو۔ اللہ نے وہی بھیجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمل کیا۔ فانبجست من حسنۃ عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اور قرآن کہتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر ابر سائبان کیا۔ وہی جو ابھی میں نے بتایا، اللہ نے بادل بھیج دیا جب وہ دھوپ سے پریشان ہوئے، اور جب وہ بھوکے ہوئے تو اللہ نے ان پہ منّا اتارا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم میٹھا کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے، کچھ نمکین چاہیے، تو اللہ نے پھر ان کے واسطے سلوہ اتارا۔ یہ ساری تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، مکرر ذکر آیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ابر سائبان کیا اور ان پر منّا و سلوہ اتارا۔ کس لیے اتارا؟ قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے۔ یعنی اتنی نعمتیں ملتی، اتنا ان کی مانگ پر سب کچھ مل جاتا، اور اس قوم کا عقیدہ بھی نظر میں رہے کہ قوم جب پریشان ہوتی، پانی سے، پیاس سے پریشان، دھوپ سے پریشان، بھوک سے پریشان، تو ہر پریشانی کے وقت میں قوم اگر چاہتی تو اللہ سے دعا کر لیتی اور اپنے رب کو راضی کر لیتی اور اللہ سے مطالبہ کر لیتی کہ میرے مولا میں پیاس سے پریشان ہوں، پانی کا انتظام فرما دے، بھوک سے نڈال ہوں، روزی کا انتظام فرما دے، دھوپ سے پریشان ہوں، سائے کا انتظام فرما دے۔ لیکن قوم اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتی، بلکہ جناب موسیٰ سے آ کر سوال کرتی۔ قوم کا نظریہ بتا رہا ہے، اس قوم کا عقیدہ بتا رہا ہے،
قوم بنی اسرائیل کا کردار و عمل بتا رہا ہے کہ اس قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم دعا کریں اللہ قبول کرے کہ نہ کرے، لیکن موسیٰ خدا کے نبی اور اس کے دوست ہیں، اس کے مقرب ہیں، موسیٰ اگر دعا کریں گے تو اللہ رد نہیں فرمائے گا، اس لیے جناب موسیٰ کو حاجت روا مانتے ہوئے ان سے سوال کرتے تھے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا تصور کرتے ہوئے قوم بنی اسرائیل جب اپنی ضرورتوں کو پیش کر سکتے ہیں تو یہ قوم مسلم، امت مسلمہ، سرکار دو عالم کے غلام، یہ مسلمان مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اور کسی سخت پریشانی کے ماحول میں یہ اپنے خدا کے محبوبوں کو، اولیاء کرام کو، غوث اعظم کو، خواجہ غریب نواز کو، قطب بنارس کو، اولیاء کاملین کو اگر واسطہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور ان سے فریاد کریں تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہوگا، بلکہ یہ پتہ چلے گا یہی طریقہ پہلے کی قوموں کا بھی رہا ہے، اور آج بھی جسے دعاؤں کو قبول کرانا ہے وہ اپنی دعاؤں میں خدا کے محبوبوں کو وسیلہ بنا لیا کرے، ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بھی بزرگوں کو یاد کریں، انہی کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو سہارا بنا لیا جائے۔ بنگلور وغیرہ، بمبئی وغیرہ ساری طرف کے لوگوں سے میرا پیغام ہے، دعاؤں کو خوب بڑھائیے، توبہ و استغفار کثرت سے کیجیے، اذانوں کو بعد نماز عشاء اپنے گھروں میں جاری کرائیے، اور جہاں جیسی پریشانی زیادہ ہو بکروں کا صدقہ کرائیے، اور مایوسی مت اختیار کیجیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ یہ ضرور ہے، یہ صحیح ہے کہ سخت مصیبت سے ہماری قوم دوچار ہے، اقتصادی اور معاشی پریشانیاں دامنگیر ہیں، بچوں کی کفالت مشکل ہو چکی ہے، بہت سے ایسے گھرانے ہیں کہ ایسے پورے علاقے اور محلے ہیں کہ 5 مہینے سے ان کے گھر ایک پیسے کی آمدنی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی مصیبت اور پریشانی کی ہیں، پھر بھی ہمیں ہر دور سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنی ہمت نہیں ہارنی ہے، حوصلہ بلند رکھنا ہے، اور آنے والے حالات سے ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ غیبی مدد ہوگی، خدا کو یاد کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مصیبت سے ہمیں یقیناً نجات ملے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ سب کچھ ہم نے کیا، اور پھر بھی قوم کی حالت وہ بھی آپ نے سنی ہے کہ اتنے انعام مل رہے، اتنا عطیات مل رہے، ان کی پریشانیاں ٹالی جا رہی ہیں، پھر بھی وہ لوگ سر پھیرے بنے ہوتے، انحراف کرتے، اے کام پروردگار سے منہ موڑے ہوتے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، کیا کیا قوم نے؟ آپ نے بھی سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 12 گروہ بنا دیے، اور جب پیاس لگی تو ہم نے چشمے پھوڑ دیے، اور جب ان کو دھوپ لگی تو ہم نے سایہ کیا، جب بھوک لگی تو منہ نازل کیا، جب انہوں نے فرمائش کی نمکین غذا کی تو سلوہ نازل کیا، اور میں نے کہا کھاؤ پیو، اور میں نے لیکن وہ ظلم اپنے اوپر کیا، انہوں نے نافرمانی کیا، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نافرمانی کر کے اللہ کا کچھ بگاڑ لیں گے، رب فرماتا ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، وہ اپنا ہی بگاڑ لیتے ہیں۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے اس قوم نے کیا کیا، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا، یہ بھی ذکر پہلے آ چکا ہے، دوبارہ ذکر ہے، اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ هَٰذِهِ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں بسو، اللہ نے فرمایا نا اس شہر میں جاؤ، اور طریقہ بتایا تو طریقے کے خلاف انہوں نے کیا، پہلے ذکر آیا ہے دوبارہ یہاں بیان ہو رہا۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں بسو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، سبزی اللہ نے اگائی، دال اناج سب،
قرآن میں پہلے سورہ بقرہ میں ذکر ہو چکا ہے، اور کہا گیا اس میں سے جو چاہو کھاؤ پیو اور اس میں بسو۔ اور رب نے ان سے فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کہو گناہ اترے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو۔ اس شہر میں دروازے میں داخل ہونے کے لیے یہ تھا کہ سجدے کی حالت میں گزرو، یہ بھی تفصیل گزر چکی ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور یہ کہو نغفر لکم خطیاتکم سنزید المحسنین، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا سجدے کی طرح گزر جاؤ اور اس طرح سے استغفار کرتے ہوئے گزرو، ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ ذکر فرماتا ہے خدا فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ اللہ نے تو یہ طریقہ بتایا، لیکن قوم نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فبدل الذین، تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا، جو اللہ نے فرمایا اس کے خلاف انہوں نے کیا، اور کیا کیا؟ بات بدل دی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اور یہ عذاب جو بھیجا کیسا ہے؟ رب فرماتا بدلہ ان کے ظلم کا۔ جب نافرمانی کی بات، ذرا سوچئے قوم اور بندگان خدا کس قدر غافل ہوتے ہیں اور کس قدر انحراف کر لیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو محسوس نہیں کرتے، اس کی بارگاہ میں شکر گزار نہیں ہوتے کہ خدا ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، ہماری مانگیں پوری کرتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہماری ہر پریشانیوں میں اللہ مدد فرماتا ہے۔ لیکن قوم ہے کہ سب کچھ بھولی بیٹھی ہوتی ہے، اس قوم نے بھی ایسے ہی کیا، سب بھول گئے، حکم کے خلاف کیا، طریقہ جو بتایا اس کے خلاف کیا۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اور یہ عذاب کس بات کا تھا؟ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، بدلہ ان کے ظلم کا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جو بستی کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کنارے تھی، کہ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، وہی سنیچر کے دن جو مچھلی کا شکار منع کیا اللہ نے، اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، دوبارہ یہاں ضمناً بیان ہو رہا، یاد کرایا ہے اللہ نے۔ اور ان سے پوچھو جو اس بستی کے دریا کے کنارے تھی، اس قوم کا حال پوچھو کہ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، اذ تأتیہم حیتانہم، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتیں، ثم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون، ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا لا تاتہم، تو نہ آتی، کذالک نبلہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ یعنی سنیچر کے دن شکار منع، اور ہوتا یہ تھا کہ دریا کے کنارے سنیچری کو زیادہ مچھلی نظر آتی، اور دنوں میں
مچھلیاں نظر نہیں آتی، جس دن منع ہے شکار اس دن نظر آتی، اور جس دن منع نہیں ہے تو نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ کی یہ بھی قدرت تھی۔ اور یہ کیوں ایسا ہوتا؟ تاکہ بندوں کو آزمایا جا سکے کہ ان کی نگاہ میں خدا کا فرمان اہم ہے یا ان کی نفس اور ان کی خواہش اہم ہے۔ اب اگر اللہ کا فرمان ہے کہ سنیچر کے دن شکار مچھلی کا نہ کرنا، تو تابع داری اور اتباع اور اطاعت گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ لاکھ مچھلیاں ہوں پلٹ کر آدمی نہ دیکھے، اور نفس کہے گا کہ ہے تو موقع، ارے آج لے لو، آج رکھ لو، کل کے دن کام آئے گی۔ تو یہ نفس پرستی ہوئی، یہ ان کو آزمانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو دولتیں مل جاتی ہیں، بے شمار آسائش کے انتظام یہ وہ مل جاتے ہیں، تو وہ اترانے لگتے ہیں۔ جائز طریقے سے اگر آمدنی ہے اور جائز طریقے سے برکتیں ہیں تو یہ اللہ کی یقیناً نعمت ہے۔ ناجائز طریقے سے اگر کوئی دولت کما لے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آزمانا چاہا ہے۔ آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، کبھی اللہ بندوں کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی بندوں سے لے کر آزماتا ہے۔ آج کا جو دور ہے یہ بھی آزمائش کا دور ہے، بندوں سے لے کر اللہ آزما رہا ہے۔ کل کا جو دور تھا ماضی کا وہ بھی آزمائش کا تھا، دے کر آزما رہا تھا۔ تقاضائے بندگی یہ ہے کہ اس وقت میں بھی ہم خدا سے راضی تھے، آج اس مصیبت کے وقت میں بھی اپنے خدا سے راضی رہیں، اس کو راضی رکھیں، اس کو اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اسے منائیں، اعمال حسنہ انجام دیں، غریبوں کی مدد کریں، بے کسوں کا سہارا بنے، بیواؤں کا خیال کریں، یتیموں کے سر پہ دستے شفقت پھیریں، اپنے اندر نرم روی لائیں، دلوں کو نازک اور نرم کریں، دل کی سختیوں کو دور کریں، اپنے اندر عجز و انکسار پیدا کریں، اور تضرع اور رب کی بارگاہ میں آہوزاری کا اور گریوزاری کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح کی مصیبتوں سے ہم سب نجات پائیں گے۔ یہ ملک اور یہ دنیا میں جو پریشانی آئی ہے، WHO کے اعلان کے مطابق تو یہ ہے کہ 5 مہینے جو گزر گئے اس کو تو وہ بہت ہلکا شمار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آنے والا دن اور بھی بھیانک اور خطرناک ہے، اور ایسا بھیانک اور خطرناک ہے کہ آدمی پچھلے جو دنوں گزار چکا ہے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ایسے وقت میں ہمیں صرف دعا کرنا ہے، کسی کا کوئی چارہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی دوا نہیں۔ ان مصیبتوں سے اگر چھٹکارا ہمیں ملے گا تو محض اپنے رب کی عطا سے۔ خدا کو راضی رکھنا۔ آنے والا جو بھیانک دن آ رہا ہے، جیسا کہ بتایا جا رہا، اللہ تعالیٰ ان دنوں سے، آج کے دنوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے، اور ہم سب گناہوں سے بعد آ کر توبہ و استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، گھروں میں یاد خدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اذانوں کا سلسلہ جاری کریں، اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔